سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے؟ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا میٹھا میٹھا نام ہے ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب نام سنتے ہیں محمد تو چومتے ہیں۔ کتنا پیارا میٹھا میٹھا نام ہے۔ تو سلسلہ ایک مرتبہ پھر لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے روشن مستقبل، اور مدنی منوں کو اس سلسلے میں خوش آمدید، مدنی منیوں کو اس سلسلے میں خوش آمدید، بڑے اسلام بھائیوں کو اس سلسلے میں خوش آمدید۔ سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ خصوصاً یہ سلسلہ ہے مدنی منوں کا اور مدنی منیوں کا۔ تو مدنی منوں کے متعلق ہم ایک سوال بھی لے کر آتے ہیں، بہت ہی آسان سوال ہے، بہت ہی آسان سوال ہے۔ آسان کیا ہوتا ہے، مشکل کیا ہوتا ہے؟ پتہ آپ کو؟ جو چیز معلوم ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، جو نہیں معلوم وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جس کو جواب آتا ہوگا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، جس کو جواب نہیں آتا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن مشکل میں نہیں رہی ہے، پھر ہم بتا دیں گے اس کا جواب، آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ یہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کا نام کیا ہے؟ آپ نے زبان سے نہیں کہنا، یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ سب کو نہیں معلوم؟ ہاں، یہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا ہے اس کا ایک نام ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کا ایک نام ہے۔ چلیں ہاتھ نیچے کر لیں۔ یہ سوال ہے ہمارا اسکرین پر جو موجود مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ان سے ہیں، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ ریکارڈ کروا دیں۔ آپ کی کالز ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم انشاءاللہ سلسلے میں چلائیں گے، اور اپنی واٹس ایپ ویڈیوز بھی ہمیں بھیج دیں، ویڈیوز بھیج دیں جس میں آپ مدنی پھول بیان کر رہے ہوں، نعت شریف پڑھ رہے ہوں، جھوم رہے ہوں، نعرے لگا رہے ہوں جھوم جھوم کے، تو آپ بھیج دیجئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے میں کچھ دیر کے بعد آپ اپنی ویڈیوز دیکھ لیں گے، لیکن جو آ جائیں گے ان کو تو آج تو نہیں شامل کریں گے، ہو سکتا ہے آئندہ سلسلے میں کر لیں، کیونکہ اس دفعہ بھی چند ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے۔ تو خیر آپ ویڈیوز بھیجیے بنا کر، یا آپ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، آپ کے گھر میں موبائل ہے، آپ کے اندر آپ کے مدنی منوں کی موبائل کے اندر ویڈیوز ہیں تو ان کی ویڈیوز بھیج دیں، انشاءاللہ ہم چلا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب تلاوت قرآن کریم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تلاوت ہوگی، ادب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے تلاوت قرآن کریم سماعت کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى صدق الله العظيم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو وہ اچھے مدنی منع ہیں جنہوں نے ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم سنی. اب انشاءاللہ عز و جل نعت شریف پڑھی جائے گی تو نعت شریف ہم مل کر پڑھیں گے اور دیکھیں کون سا کلام ہمارے مدنی منع سنائیں گے. یہ مائک یہاں سے لے لیجیے. کون سا کلام پڑھیں گے مدنی منع؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اور یہ کلام کس نے لکھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے. کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے. چلیں جی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مطلع میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. بہت پیارا کلام ہمارے مدنی منع نے بہت پیارے انداز سے پڑھا ماشاء اللہ عز و جل. بہت خوب بہت خوب. تو جب بھی ہمیں کوئی چیز اچھی لگے پسند آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. کیسی پیاری نعت سنائی ہے نا، کیسا پیارا کلام تھا. تو یہ کلام کن کا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور سوال بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کا آپ نے نام بتانا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سے ہمیں پیار ہے. اعلیٰ حضرت سے ہمیں کیا ہے؟ اچھا کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ آپ اعلیٰ حضرت کن کو کہتے ہیں؟ تو ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ کیا نام ہے؟ زور سے کہیے. امام احمد رضا خان. یہ امام احمد رضا خان یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق رسول ہیں. اور ایسے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے، بیچ میں سے کاٹ دے، تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پائے گا، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا پائے گا. اور آپ نے دین اسلام کی بہت خدمت کی. آپ کے فتاوی رضویہ بھی ہیں جس میں آپ نے فتوے لکھے ہیں، آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں،
اور کتابوں کے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں, موٹی موٹی کتابیں, اور بہت بڑے عالم دین گزرے, بہت بڑے عالم دین گزرے. ہم پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ کلام بھی آپ نے لکھا ہے, اور آپ نے ہدایت کی بخشش ایک نعت کی کتاب ہے, یہ پوری کمپلیٹ آپ نے لکھی ہے, اور بہت پیارے پیارے اشعار ہیں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا کلام ہے. اور یوں ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں نا گنبد, اعلیٰ حضرت کا گنبد جو ہے اس کے اندر دو رنگ ہیں, ایک کون سا ہے, سفید اور ایک کالا. سفید اور کالے رنگ کا جو گنبد مبارک ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد مبارک ہے. تو اس گنبد سے ابھی میں پیار ہے. آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بریلی شریف ہند میں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے, اتنے بڑے عاشق رسول تھے, آپ لوگوں کی دل کی بات بھی جان لیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ بزرگان دین کو جو ہے نا مانتا نہیں تھا, ان کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا. اب یہ بزرگان دین تو اچھے ہیں, بزرگان دین تو مدینہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو کچھ لوگ جو تھے بزرگان دین کو جو ہے وہ, ایک جو شخص تھا وہ بزرگان دین کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا. اب یہ شخص جو ہے یہ خراب ہے, یہ شخص جو ہے خراب ہے, یہ شخص گندا ہے, جو کہ سمجھتا نہیں تھا ٹھیک. تو ایک دن جو ہے ان کے گھر والے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے. تو اس کو بھی کہا کہ آپ بھی چلیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ کے ولی. تو اب یہ اچھا تو جانتا نہیں تھا, بس یہ مطلب کہ مرے دل سے وہ کام کرنے کے لیے چلو میں کر لیتا ہوں. تو یہ گھر والے ان کو بلا کے پسلا کے آپ چلیں تو لے کے چلتے ہیں. ان کو پتا تھا جب یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو مان جائیں گے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا چہرہ ہی ایسا ہے, آپ کی صحبت ہی ایسی ہے. تو بلا پسلا کے آپ کو یہ لے جانے لگے آپ کے گھر والے. اب آپ کے گھر والے جو تھے, شخص کے گھر والے جو تھے, یہ اعلیٰ حضرت سے مرید تھے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. اب جب چلتے چلتے ایک حلوائی کی دکان آئی. حلوائی کی دکان سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ حلوائی کی دکان, مٹھائی کی دکان, یوں سمجھا. مٹھائی کی دکان تو سمجھتے ہوں گے نا. مٹھائی کی دکان پہ کیا کیا ملتا ہے؟ بہت ساری چیزیں. کیا کیا ملتی ہیں؟ گلاب جامن اور برفی اور چمچم اور رسگلہ اور جلیبیاں بھی ملتی ہیں. اور اچھا ایک ہوتی ہے جلیبی اور ایک ہوتی ہے امرتی. دیکھیے اورنج رنگ کی ہوتی ہے, تو جلیبی کی طرح ہوتی ہے نا گھومی بھی, تو وہ امرتیاں ہوتی ہیں. تو گرم گرم پک رہی تھیں, تو اس کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے اس کو دیکھا امرتیاں بن رہی ہیں, تو گھر والوں سے کہنے لگا یہ کھلاؤ پہلے امرتیاں, پھر چلوں گا. تو گھر والوں نے کہا ہم بعد میں کھلا دیں گے, لیکن پہلے آپ چلیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اب اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کیا کھانے کا؟ امرتیاں کھانے کا. اس کا دل جو ہے امرتیوں پہ لگ گیا. اب اس کو جیسے تیسے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں لے کے گئے. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا دربار سجا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دربار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قانون تھا, یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں یہ بات طے تھی کہ جو بھی سید زادہ ہوگا یا جس کی داڑھی ہوگی اس کو ہر چیز 2 ملتی تھی. سمجھے؟ جس کی داڑھی ہوگی اس کو کتنے ملیں گے, اور جو سید زادہ ہوگا اس کو کتنے ملیں گے, اور باقی سب کو ایک ایک چیز ملتی تھی. اب جب دربار سجا تو ایک شخص جو ہے گرم گرم امرتیاں لے کر آ گیا. اب جب امرتیاں رکھی تو ان کا تو ویسے دل چاہ رہا تھا کہ امرتیاں آ گئیں. اب وہ دل چاہ رہا ہے کہ بس امرتیاں کھا لوں. اب جو شخص تقسیم کر رہے تھے, جو لنگر مبارک امرتیاں تقسیم کر رہے تھے, تو جو سید زادے ہوتے ہیں ان کو 2 میں دے دیتے, اور جن کی داڑھی ہوتی ان کو بھی 2 مل جاتا, اور جس کی داڑھی نہیں ہوتی, سید زادے نہیں ہوتے, ان کو 1 ملتا. اب یہ تقسیم کرتے 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 اس پہلے والے شخص کے پاس پہنچے جس کا دل چاہ رہا تھا. اب نہ یہ سید زادے تھے نہ ان کی داڑھی تھی, تو ان کو کتنی ملیں گی؟ 1. تو جو تقسیم کرنے والا شخص تھا اس نے 1 امرتی نکالی اور 1 امرتی ان کے آگے رکھ دی, ان کو دے دی. اب وہ جب تقسیم کرنے والے آگے بڑھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ان کو 2 دے دیجئے. تو حضرت یہ سید زادے بھی نہیں ہے, ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. تو اعلیٰ فرمایا ان کو 1 اور دے دیجئے کیونکہ ان کا دل چاہ رہا ہے. کیسی پیاری بات ہے. اب یہ بات تو اعلیٰ حضرت کو معلوم نہیں تھی, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے دل کی بات جان گئے. اعلیٰ حضرت دل کی بات جان جایا کرتے تھے. تو یہ روشن ضمیر تھے. ایسے بزرگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟
روشن ضمیر یہ اللہ کے ولی تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا 25 سفر المظفر کو وصال ہوا، تو ہم نے خوب اعلیٰ حضرت کی یاد منانی ہے، منائیں گے؟ چلیں جی، ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور مدنی چینل پر دھوم دھام ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور جتنا کریں ذکر خیر اتنا کم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جیسی مہینہ کمپلیٹ ہوگا، کون سا مہینہ آ جائے گا؟ 12ویں شریف کا، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، اس میں ہم کیا کریں گے؟ جھنڈے لگائیں گے اور لائٹنگ لگائیں گے۔ تو آپ اپنی لائٹنگ وغیرہ لگا لیں، 12 ربیع الاول کا چاند دیکھ کے نہیں لگانا ہے ہم نے 25 سفر المظفر کو اپنے گھروں میں جھنڈے لگا لینا ہے۔ مدنی منو کب لگائیں گے جھنڈے؟ 25 سفر المظفر آنے والی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پہلے جھنڈے لگانا ہے 25 سفر کو، اور لائٹنگ بھی کر لینی ہے، تو سب کا گھر جو ہے جگمگ جگمگ کر رہا ہو 25 سفر سے۔ کون کون سجا لے گا؟ ہاں، لیکن اس کے لیے جا کر گھر میں بات کرنا ہوگی، مدنی ضد کرنا ہوگی، امی ابو لائٹنگ لگائیں، جیسا کھانے کا دل چاہتا ہے نا آپ کو کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، تو مدنی ضد کرنی ہے۔ یہ خوشی کا مہینہ ہے، اب خوشی کا مہینہ آنے والا ہے، سفر المظفر کو 25 سفر المظفر کو تمام مدنی منع مدنی منیا اپنا گھر سجا لیں، باہر سے بھی سجائیے، گھر کے اندر سے بھی سجائیے، سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے معلوماتی معلومات، اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کون سا ہے بھائی؟ لیاری کا آج مدرسۃ المدینہ آیا ہوا ہے، اور لیاری کے علاقے عابد آباد میں یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ قائم ہے۔ دیکھنے میں کیسا ہے، کیا کیا خدمات ہے، ایک مدنی گلدستہ تیار ہوا ہے، تو جی ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں انتہائی مصروف عمل ہے۔ اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے، یہ مدرسۃ المدینہ عابد آباد لیاری مولا مدد پیر مزمل شاہ نزد ختیجۃ الکبریٰ مسجد کراچی میں قائم ہے۔ ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز ایک درجے سے ہوا، جو بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تا دم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 6 درجات ہیں۔ مدرسۃ المدینہ سے اب تک 58 طلبہ حفظ قرآن، جبکہ 250 طلبہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ میرا نام محمد اویس قادری اتاری ہے، میں اسی علاقے پیر مزمل شاہ روڈ عابد آباد میں رہتا ہوں۔ مدرسۃ المدینہ میں ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس مدرسے میں جب سے آئے ہیں اور بہت ہی سلجھے ہیں، اور پہلے گھر میں جگڑتے تھے، مگر جب سے ہم نے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو ڈالا ہے، بہت تربیت یافتہ ہو گئے۔ جب بھی گھر پہ آتے ہیں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا یہ ماشاءاللہ مدنی ماحول ہے کہ اس کی برکت سے گھر میں بھی ہم الحمدللہ وہ تربیت کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی، اور والدین کو بھی بولتے ہیں نماز پڑھو، اس طرح کے نیک کام کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، اور مدنی چینل دیکھنے کی بھی بہت ترغیب دلاتے ہیں۔ میرا نام محمد مشتاق اتاری، یہ مدرسۃ المدینہ بچوں کا ہے، جس میں قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کرایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعمل مسلمان بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے، اور باعمل بااخلاق مسلمان بنائے۔ مدرسہ ہادہ کے طلبہ کی ایک تعداد کا درود شریف اور دیگر نیک افعال کی ادائیگی کا معمول ہے۔ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ قابل اساتذہ کے زیر نگرانی یہ مدرسۃ المدینہ نہایت ہی معیاری انداز میں فروغ علم دین میں مصروف عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھائی آپ نے چند والی سرپرستوں کے تاثرات سنے، مدنی منوں کی بھی آپ نے زیارت کری، مدرسۃ المدینہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی پیارے مدنی منوں، ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج جو کل کا دن گزرا ہے 20 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن مبارک کا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن مبارک تھا، اور پاکستان میں سب سے بڑا عرس مبارک جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوتا ہے۔ بہت عالی شان مزار ہے، بہت عالی شان مزار ہے۔ کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں داتا صاحب کا نام آتا ہو۔ داتا
داتا آتا ہو, لفظ داتا. کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ آئیے چلیں یہیں سے کھڑے کریں. کاش میں رویا کروں اشک رسول پاک میں, سوز دو ایسا پہ احمد رضا داتا پیا. سوز دو ایسا پیے پیے. پہ احمد رضا داتا پیا. ہاں جی, سوز دو ایسا پے احمد رضا داتا پیا. جواب درست دے دیا ہے. ہم آپ کو دیتے ہیں ایک امامہ شریف. یہ لیجیے, اللہ مائک دے دیں. اب دوسرے مدنی منع کی باری ہم کرتے ہیں. اچھا, کوئی مدنی منع یہ بتائے گا, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک دم آسان, آپ آ جائیں ایک دم آسان, آئے تو اچھا جی. نہیں آتا. نہیں آتا, ابھی سنا تو ہے نہیں آپ نے, ہو سکتا ہے آ جائے. آسان سوال ہے, مائک پکڑے. یہ مدنی منع ہوتے ہیں بعض جو سن تو لیں, ہو سکتا آتا ہو, سن تو لیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جنید اتاری. یہ آتا ہے آپ کو؟ ابو کا نام کیا ہے؟ محمد زاہد اتاری. یہ تو آتا ہے نا آپ کو. امامہ کتنا اچھا باندھا ہے آپ نے, دکھائیں ان کا امامہ, دکھائیں کس نے باندھا ہے یہ امامہ؟ میں نے خود باندھا ہے آپ نے؟ دکھائیں, میں دکھائیں ان کا امامہ, دیکھیں کتنا اچھا امامہ باندھا ہے آپ نے. اور سرما کس نے لگایا ہے؟ خود لگایا ہے؟ امی نے. چلو امی نے لگایا. اچھا یہ بتائیے, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے گنبد میں کتنے رنگ ہیں؟ یہ سوال ہے. دو. زور سے. دو. یہ ٹانگ کیوں اٹھا رہی آپ نے؟ یہ تو کھانا کھاتے وقت اٹھاتے نا ایسے. اچھا تھک گئے ہوں گے آپ. دو کون کون سے رنگ ہیں یہ بتا دیں, آ جائیں. اگر آپ نے بتا دیے دونوں رنگ تو ہم آپ کو ایک اچھا سا تحفہ دیں گے. آ جائیں, پہلے رنگ بتائیے, رنگ بتائیے. گرین کالا. گرین کالا نہیں, سوچو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے گنبد میں دو رنگ ہیں, ایک کالا تو ٹھیک ہے, دوسرا سفید. پکی بات ہے, صحیح بتایا بھائی انہوں نے. دوبارہ بتائیے کون کون سے رنگ ہیں؟ کالا سفید. کالا اور سفید آتا تو ہے آپ کو, اب آتا ہے نا. پہلے سنا کریں, ہو سکتا ہے آسان سوال ہو, آپ کو دیکھیں تحفہ مل گیا. یہ لیجیے, آپ کو تحفہ دیا ہے سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. یہ جب بھی کوئی چیز لیں تو کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ. شاباش شاباش. اچھا جی, کوئی مدنی منع. اچھا, چھوٹے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور آج ہم نے جو ہے آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھانی ہے, کچھ واٹس ایپ ویڈیوز وغیرہ. اور سوال جو ہم نے یہ کیا تھا, سوال کیا تھا, اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کا نام آپ نے بتانا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ کالس وغیرہ ریکارڈ ہو رہی ہوں گی. ابھی کچھ ہمیں آپ دے دیں, واٹس ایپ ویڈیوز دکھائیے. دیکھیے جی اس دفعہ کن ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا حبیب سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. مسلح کے اعلی حضرت سلامت رہے, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, الا الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ارے واہ بھائی واہ, دیکھا کتنی پیارے پیارے مدنی منوں نے مدنی پھول دیے ہیں. واہ بھائی واہ, مدنی منوں, مدینہ 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 آپ کی پرفارمنس تھی. اسی طرح میں اور ویڈیوز بھیجیں اور انشاءاللہ ہم چلائیں گے. دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے, مدنی منیاں تھیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع مدنی منیاں ہیں. کہاں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کراچی. ہاں کراچی میں پڑھتے ہیں. مدرسۃ المدینہ. اچھا مدرسہ مدینہ. آپ کہاں پڑھتی ہیں؟ کہاں پڑھتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں. اچھا جی, آپ ایک کام کیجئے, تھوڑا سا آپ ادھر بیٹھیں, ادھر لائن سے بیٹھیں. ادھر آئیے آپ مدنی منی. تھک گئی آپ ہیں باجی, تھک گئی ہیں؟ کیا نام کیا آپ کا؟ سعدیہ. چلیں جی, ہم ایک مدنی مقابلہ کرتے ہیں, جو تیز زور سے اپنا نام بتائے گا ہم اس کو جو ہے
اس کے گھر والوں کے لیے ایک مٹھی بادام دیں گے. بادام تو اچھے ہوتے ہیں, سردی کے دنوں میں تو بادام تو زیادہ اچھے لگتے ہیں. جو زیادہ تیز بتائے گا ہم اس کے گھر والوں کے لیے بادام دیں گے. یہ آپ یہاں رکھے ہوئے, ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جو زیادہ تیز نام بتائے گا زور سے. رابعہ تاریہ. رابعہ تاریہ. کنیز فاطمہ تاریہ. کنیز تیز آواز سے. سعدیہ. سعدیہ اجی. انسا. انسا. مسکان. مسکان. انابیہ. انابیہ. ارے واہ. مریم. مریم کی اتنی چھوٹی سی آواز. سکینہ تاریہ. کس کی آواز تیز آئی ہے؟ سکینہ باجی کی. سکینہ کی آواز جو ہے تیز آئی ہے, تو سکینہ کو ہم دیتے ہیں گھر والوں کے لیے سکینہ کے بادام. دونوں ہاتھ کیجیے. چلیں جی. اچھا جی, ہمارے ساتھ مدنی منیا ہیں. ربیہ باجی کون ہے؟ ربیہ مدنی منی آپ ہیں؟ کھڑی ہو جائیے. انبیاء کرام کے نام بتائیے, کتنے سنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے واہ, کتنے سارے ہیں نا نام بتائے. تو آپ نے اچھا سنایا. ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک, دو لیں گی؟ دو. چلیں ہم آپ کو 2 سیب دیتے ہیں, یہ آپ کے گھر والوں کے لیے, ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لیں, سیدھے ہاتھ سے لیں, سیدھے ہاتھ سے. ہاں جی, بیٹھیں, تشریف رکھیں. اور کون ہے؟ آپ پہلے بھی آئی تھی نہیں؟ آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر آ جائیں. سعدیہ باجی ادھر آ جائیں. سردی لگ رہی ہے, ادھر ہوئیے آپ ذرا. سعدیہ کو جگہ دیں تھوڑے سے. ادھر آئیں. اچھا اچھا اچھا, کھاٹ کہاں گیا آپ کا؟ آئیے. کیا نام کیا آپ کا؟ سعدیہ. سعدیہ, کیا سنائیں گی آپ؟ کیا سنائیں گی سعدیہ جی؟ نہ سنائیں گے؟ دعا آتی ہے؟ دعا دعا چلیں آپ ہمیں دعا سنائیے, سوتے وقت کی دعا سنائیے. اللہم بسمک اموت واحیا. دوبارہ. اللہم بسمک اموت واحیا. کیا ہو گیا؟ کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ خوشی ہو رہی ہے ان کو, بہت بہت خوشی ہو رہی ہے. چلیں جی, آپ کو خوشی ہو رہی ہے. ہم آپ نے سوتے وقت کی دعا سنائی. ہاتھ کہاں ہیں آپ کے؟ ہاتھ تو باہر نکالیں. یہ آپ کو 2 سیب, ٹھیک ہے سعدیہ مدنی منی. اور ایک اور پیاری سی مدنی منی ہے, ادھر آئیے آپ. آپ 2 کارڈ لگا کر آئی ہیں. کتنے کارڈ لگا کر آئی ہیں؟ 2 کارڈ لگائے ہیں. اس کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ قریب آ جاؤ. کیا لکھا ہوا ہے ان کارڈ میں؟ نہیں پتا؟ ان کے کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو آتا ہے پڑھنا؟ آتا ہے؟ کسی کو پڑھنا نہیں آتا؟ اچھا یہ بتائیے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں نا, تنگ کرتے ہیں, لڑتے کیوں ہیں؟ کیوں لڑتے ہیں؟ کوئی چیز چھین لے. ہاں, کوئی چیز چھین لیتا ہے تو پھر لڑتے ہیں. تو یہ لڑنا اچھی بات ہے؟ نہیں, لڑنا نہیں چاہیے. اور جو لڑتے ہیں وہ کیا ہیں؟ گندے بچے. گندے بچے ہیں. تو اچھے بچے جو ہے لڑتے نہیں ہیں. اگر آپ کی کوئی چیز چھین لے گا تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کی کوئی چیز چھین لے گا تو آپ کیا کریں گی؟ آپ اس سے چھین لیں گی. ہم نے لڑنا نہیں ہے, کسی سے لڑنا نہیں ہے. تو اچھا یہ آپ بتائیں, آپ سنائیں گی کیا ہمیں؟ امداد کن. امداد کن منقبت. چلیں سنائیے. امداد کن, امداد کن, زور سے. بندے غم آباد کن, در دینوں دنیا فاد کن, در دینوں دنیا شاد کن, یا غافر دفتگیر. امداد کن, امداد کن, حفیروں کے مشکل کوشاں غافر غم, حفیروں کے مشکل کوشاں غافر فقیروں کے حاجت روا غافر.
امداد کن امداد کن ہر بندے غم آباد جی سبحان اللہ سبحان اللہ. شانت کن در دین و دنیا شانت کن یا غوث اعظم دستگیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جلدی سے کالز دے دیں، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، یہ 1-2 کالز دے دیں، سلسلے کا وقت بھی اختتام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نام لے کے اس کو کھا لیں. وبرکاتہ. بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے علی اللہ کا نام لے کے. میرا نام فاطمہ عابد ہے، میں دارالمدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے کنز الایمان. جزاک اللہ خیرا. آج کے سوال کا جواب ہے ترجمہ کنز الایمان. میرا نام ایمن ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ترجمہ کنز الایمان. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کا نام کنز الایمان ہے. میرا نام جویریہ ہے. آپ کے سوال کا جواب کنز الایمان ہے. میں حلیمہ بات کر رہی ہوں. جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اس کو کنز ایمان کہتے ہیں. میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، میں مدینہ پاک سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا نام کنز الایمان ہے. جزاک اللہ خیر. میرا نام تائم رضا اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کنز الایمان. میرا نام ہادی رضا اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کا نام یہ ہے ترجمہ کنز الایمان. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کا کیا نام ہے؟ اور جن مدنی منوں نے ہمیں کالز کی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہم اگر آپ ہوتے تو ہم آپ کو بھی بادام کھلا دیتے، لیکن آپ ہیں تو نہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھے ہاتھ سے اٹھائیے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیے. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی